وہ دونوں گھر لوٹ کر بھی بے حد خاموش تھی۔ رات کے کھانے پر عرفان بھائی نے ان کی اتری صورتوں کو غور سے دیکھا، مگر زبان سے کچھ بھی کہنے سے انہوں نے گریز کیا تھا۔ ابو کی موجودگی میں ان کی طرف سے کیا جانے والا کوئی بھی سوال دونوں کی پوزیشن خراب کر سکتا تھا، ورنہ آج دائم کی زبانی وہ جو کچھ سن کر آ رہے تھے اسے ہضم کرنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ان کے صبر و ضبط کا کڑا امتحان بھی تھا۔ عرفان کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ابو کو زبردستی اٹھا کر ان کے کمرے میں بھیج دیتے اور پھر ان دو بے وقوف لڑکیوں کی ایسی خبر لیتے کہ وہ غلطی سے بھی گھر کے باہر قدم رکھنا بھول جاتی۔ ہر وہ قدم جو اس گھر کی رسوائی کی وجہ بنتا۔ انہیں تو حیرت اس بات پر تھی کہ اس بار منال ہی نہیں، ارما بھی برابر کی قصوروار تھی۔ انہیں بالکل امید نہ تھی کہ وہ یوں منہ اٹھا کر دائم سے ملنے ہسپتال چل پڑیں گی۔ بھلا کیا ضرورت تھی انہیں دائم کی مزاج پرسی کرنے کی؟ وہ ان کا دوست تھا، منال اور ارما کا تو نہیں نا کہ اسے یوں ہسپتال جا کر دیکھا جاتا۔ وہ دل میں اٹھتے شوروں کو دبائے مٹر پلاؤ زبردستی حلق سے نیچے اتار رہے تھے۔ ادھر امی تھی کہ آج بے وجہ بڑھ بڑھ کر انہیں ہر چیز آفر کی جا رہی تھی۔ اس بار کباب اٹھا کر انہیں رائتے کے ساتھ کھانے کی صلاح دی تو وہ بری طرح تپ کے اور چڑچڑے پن سے بولے، میں لے لوں گا امی، میری فکر مت کیجیے، بلکہ آپ اپنے کھانے پر دھیان دیجیے، سب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ عرفان کی جھنجھلاہٹ پر امی بھی حیرت زدہ رہ گئی اور پریشان ہو کر بولی، عرفان کیا ہو گیا ہے کہ آج پہلی بار تمہیں کوئی چیز میں نے کھانے کو دی ہے؟ بیٹا میں ہمیشہ تمہارا ایسے ہی خیال رکھتی ہوں، پھر آج کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا امی، میرا دل جس چیز کو چاہے گا میں خود لے لوں گا نا، آپ پلیز اپنا کھانا کھائیے۔ ارے لگتا ہے کہ آج پھر سے تھکاوٹ ہوگی تم کو نا، ایسا کرو کہ کھانا کھا کر کمرے میں چلے جاؤ، میں تمہاری چائے کمرے میں بھجوا دوں گی، اور ہاں ایک گولی سر درد کی لے لینا، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اوفو امی میں بالکل ٹھیک ہوں نا، کہا نا میری فکر مت کیجیے۔ ایسے کیسے فکر نہ کروں بیٹا، میرے کون سے ہزار بیٹے ہیں، اللہ نے ایک ہی تو بیٹا دیا ہے، وہ بھی تم جیسا فرما بردار اور محبت کرنے والا، میں تمہارے صدقے نہ جاؤں تو کیا کروں؟ ان کی بات پر ابو نے بھی مسکرا کر ایک نگاہ ان پر ڈالی تھی اور پھر اپنی پلیٹ میں مزید چاول ڈالتے ہوئے بولے، ویسے آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ بہت ہی مزیدار ہے۔ کھانا امی نے بنایا ہے ابو، آج ہم دونوں بہنیں گھر پر نہیں تھی نا، تو سارا کام بیچاری امی کو اکیلے ہی کرنا پڑا۔ ارما نے قدر شرمندہ ہو کر اطلاع دی تو ابو کو وہ بات یاد آ گئی جسے وہ بھول بیٹھے تھے۔ ارے ہاں بیٹا، یاد آیا، شام کو امارہ کا فون آیا تھا، وہ تم سے کچھ خاص بات کرنا چاہتی تھی، میں نے کہہ دیا کہ تم گھر پر نہیں ہو، بہرحال کھانا کھا کر اسے کال بیک کر لینا۔ ابو کی اس اطلاع پر منال بھی اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ ارما کا تو نوالا جس سے حلق میں پھنس گیا تھا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ابو کو کچھ کہتی، امی نے چونک کر پہلے انہیں اور پھر ابو کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کس کا فون آیا تھا شام کو؟ ارے بھائی امارہ کا نا، وہی جو منال کی سہیلی ہے۔ ابو نے یوں کہا جیسے امی امارہ کو سرے سے جانتی ہی نہ ہو۔ امارہ کا فون؟ لو بھلا اسے کیا ضرورت تھی ادھر فون کرنے کی؟ ارما اور منال اسی کے پاس تو گئی تھی اس کے گھر، تاکہ دائم کی بری کے جوڑے وغیرہ سیٹ کر سکے۔ کیا مطلب؟ ابو اور عرفان نے بیک وقت ایک ہی سوال پوچھا اور ان کی نظریں بھی ایک ساتھ ان دونوں کی طرف اٹھی تھی، جن کے چہرے اس سمے تاریک ہو چکے تھے اور دھڑکنیں گم ہو رہی تھی۔ مطلب آپ تو اپنی لاڈلی سے پوچھے نا، گھر سے بہانہ بنا کر گئی تھی امارہ کی طرف جانے کا، اور اب وہی امارہ ان کی غیر حاضری میں فون کر کے یہ پوچھ رہی ہے کہ وہ دونوں کدھر ہیں، آئیں تو فون کر لیں تاکہ ضروری بات ہو سکے۔ امی نے تو جیسے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ جواب میں ابو نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرفان بھائی نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اس زور سے میز پر پٹخا کہ شیشے میں بال آ گیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی اتر آئی، اس قدر خاموشی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دینے لگی۔ ارما کیا تم امارہ کے گھر نہیں گئی تھی؟ ابو کا سوال پوچھنے کا انداز اس کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ ابو ہم امارہ کی طرف ہی گئے تھے مگر بہت دیر سے پہنچے تھے، دراصل راستے میں رکشہ خراب ہو گیا تھا۔ منال کو بڑے کام کا بہانہ سوجا تھا، وہ ہمت کر کے جھوٹ بول گئی، مگر عرفان بھائی کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر سے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے رہے اور پھر پاس بیٹھی ارما کی طرف مڑ کر اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے اپنی طرف کر کے بولے، ارما تم بتاؤ کہاں تھی تم دونوں؟ وہ بھائی منال ٹھیک کریے، ہم امارہ کے گھر ہی۔ بکواس بند کرو ارما۔ عرفان نے اپنی سامنے پڑی پلیٹ اٹھا کر فرش پہ پھینک دی، زور کا ایک چھناکا ہوا اور امی کے پسندیدہ ڈنر سیٹ کی قیمتی پلیٹ کئی ٹکڑوں میں بٹ کر یہاں وہاں بکھر گئی۔
سب کے چہرے ایک ثانیے میں تاریک ہوئے تھے۔ عرفان بھائی بے طرح بے قابو ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ارما کا ہاتھ کھینچ کر اسے بھی ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور بولے، میری طرف دیکھو ارما، ادھر میری طرف۔ ادھر ارما کا دل تو جیسے بند ہونے پر اتر آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش اور بدن میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اتنے میں ابو کی صدا بھی کمرے میں گونجی تھی، منال اٹھ جاؤ تم بھی اپنی جگہ سے اور ادھر آؤ میرے پاس۔ منال سعادت مندی سے اٹھ کر ان کے مقابل جا ٹھہری اور بولی، جی ابو۔ منال بتاؤ کہاں گئی تھی تم ارما کو ساتھ لے کر؟ ان کا سوال جیسے تیزاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ منال نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی اور اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان دونوں کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ ابو ہم ہسپتال گئے تھے۔ ہسپتال؟ لیکن کیوں منال؟ ابو کے سوال پر منال کو لگا کہ وہ اپنی گویائی سے محروم ہو گئی ہو۔ اس کی زبان پر تالا پڑ گیا اور وہ دم سادے کھڑی تھی۔ منال میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم بولتی کیوں نہیں؟ یہ بات آپ مجھ سے پوچھ لیجئے ابو کہ یہ لڑکیاں آپ کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ عرفان بھائی کا گرم لہجہ انہیں اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ ابو یہ دونوں بہنیں آپ کی عزت کا خیال کیے بغیر میرے اس دوست کی عیادت کے لیے گئی تھی جو انہیں اپنی ٹینشن اور مصیبت کا سب سے بڑا سبب گردانتا ہے۔ ابو ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ضرورت تھی انہیں دائم کی مزاج پرسی کرنے کی؟ آخر کیا لگتا ہے ان دونوں کا؟ میرے دوست کی ہمدردی میں انہیں گھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پلیز ابو آپ یہ بات ان سے پوچھئے۔ ارما یہ میں کیا سن رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ ابو کا انداز سخت ہو چکا تھا اور لہجہ بے حد خوش تھا۔ وہ دونوں کچھ نہ بولی۔ مجھے تم دونوں میں سے کوئی ایک جواب دے گا؟ عرفان کا سوال بے حد اہم ہے۔ بتاؤ مجھے کیوں گئی تھی تم اس سے ہسپتال میں دیکھنے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس لڑکے سے؟ بولو، جواب چاہیے مجھے۔ اس بار ابو بھی غصے میں آ گئے تھے اور امی کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا تھا۔ ادھر ارما کا حلق بھی سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا سر چکرانے لگا تو وہ ہڑبڑا کر بولی، ابو ہم دراصل بازار گئے تھے، واپسی پر اسی ہسپتال کے سامنے سے گزرے تو دائم کا خیال آ گیا۔ عرفان بھائی کا دوست جان کر ہم بھی عیادت کو چلے گئے اور شاید یہی ہم سے غلطی ہوگی۔ غلطی؟ یہ غلطی نہیں ارما، غلطی تو وہ ہے جو منال نے کی ہے۔ دائم کے کمرے میں عیادت کے بہانے جا کر اس لڑکی نے اپنی زبان کے جو جوہر دکھائے ہیں وہ ہر فاش غلطی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے دماغ سے اب تک محبت کا بھوت نہیں اترا، لیکن اس بار سزا کی حقدار منال نہیں تم ہو ارما، کیونکہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے تم نے منال کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ہسپتال پہنچنے میں اس کی راہ بھی ہموار کی۔ امی سے تم نے دیدہ دلیری سے جھوٹ بولا، اجازت حاصل کی اور وہاں جا کر منال کو کھلی چھوٹ بھی عنایت کی کہ جا کر دائم سے الٹی سیدھے سوال جواب کرے۔ ارے یار اتنا تو بتاؤ کہ آخر چاہتے کیا ہو تم دونوں؟ کیوں ہماری نیک نامی پر کیچڑ اچھالنے کو تلی بیٹھی ہو؟ کچھ ابو کے سفید بالوں کا ہی خیال کر لیتی، ماں کے بھروسے کا لحاظ کر لیتی، مگر نہیں، تم دونوں کو یہ سب کہاں سوچتا؟ تم صرف اپنے ماں باپ کو اس عمر میں دکھ دینا چاہتی ہو۔ نہیں بھائی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا عرفان بھائی، آپ بے شک حمزہ سے پوچھ لیجئے گا، اس کے آنے پر ہم گھر چلے آئے تھے۔ میں نے یا ارما نے دائم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی اس سے کوئی الٹے سیدھے سوالات جواب کیے ہیں۔ منال نے جیسے بات کو مزید بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، دائم سے بدتمیزی نہ کرنے کی بات تو تم نے بتا دیا، لیکن سندس کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ ہاں، وہ دائم کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، جانتی ہو اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم نے اس کی بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ صرف اسے ذلیل کیا بلکہ یہ تک کہہ ڈالا کہ تم صرف دائم کی خاطر ہاسپٹل آئی ہو اور اسی کے واسطے دوسرے سے رابطے کرنے پر مجبور ہو، ورنہ دوسری صورت میں سندس کی کیا اوقات کہ تم اسے منہ لگانا پسند کرو۔ عرفان بھائی نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، وہ بہت چالاک لڑکی ہے اور جھوٹ بولا ہے اس نے آپ سے۔ منال نے برق رفتاری سے انکار کرتے ہوئے سارا الزام سندس کی ذات پر دھر دیا تھا۔ اوہو، اچھا وہ واقعی بہت چالاک ہے، لیکن منال ایک بات تو بتاؤ، اگر وہ جھوٹ کہی تو پھر سچ کیا ہے؟ پلیز میں وہ سچ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، ذرا جلدی سے بولو۔ بھائی سچ صرف یہی ہے کہ ہم دائم کو دیکھنے گئے تھے اور اس کی عیادت کرنے کے بعد گھر لوٹ آئے تھے۔ ول یو پلیز شٹ اپ منال، یہ وہ سچ نہیں، وہ سچ فوری طور پر کہہ دو جسے سن کر ابو کے ساتھ امی بھی تمہاری کرتوت سے واقف ہو سکے۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم نے اصل کہانی نہ بتائی تو میں سب کچھ ابو کے سامنے ابھی کہہ سناؤں گا۔ دائم مجھے ساری کہانی سنا چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم آج وہاں کیا تماشا لگا کر آئی ہو۔
بھائی میں نے کوئی تماشا نہیں لگایا، آپ کا دوست جھوٹ بول رہا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ صرف تم ایک سچی ہو پوری اس دنیا میں؟ ہاں چلو مان لیا، اب بولو کہ کیا کہا تھا تم نے دائم کو آج؟ ہاں بولو منال، آج تمہاری وہ بکواس ابو بھی سنیں گے، ذرا انہیں بھی تو پتہ چلا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ بھائی دیکھیے، آپ کو شدید غلط فہمی ہو چکی ہے، میں سچ کر رہی ہوں کہ میں اور ارما صرف دائم کو دیکھنے گئے تھے، وہ بھی آپ کا دوست سمجھ کر، اس کا حال احوال پوچھ کر۔ حمزہ کی آمد کے ساتھ ہی ہم وہاں سے نکل پڑے تھے۔ اس دوران کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جو قابل گرفت ہو یا جس پر آپ کوئی اعتراض اٹھا سکے۔ منال دیرہ دلیری سے جھوٹ بول رہی تھی اور ارما منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ عرفان بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھے اور منال کے کندھوں کو دبوچ کر اسے جھٹکا دے کر بولے، تم ایک کمزور انسان ہو دائم، کسی انہونی کو سہ نہیں سکتے۔ محبت میں ہر ناممکن کو ماننا پڑتا ہے، ورنہ ہر چیز اختیار سے نکل جاتی ہے۔ یہی کہا تھا تم نے نا منال؟ اور ہاں، ایک اہم بات تو رہ گئی، تم نے دائم کو یہ بھی کہا کہ وہ ایک بزدل انسان ہے اور اپنی منگیتر کے ڈر سے خود کو ایک خول میں بند کر رہا ہے۔ وہ اگر اس خول کو ڈھیلا رکھے تو سانس لے سکے گا، ورنہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ کچھ یاد آیا منال بیگم؟ یہ سارے کے سارے الفاظ تمہارے ہی ہیں نا؟ یہ تم ہی ہونا جو اتنی ادبی گفتگو کر کے آئے ہو اسے متاثر کرنے کے لیے؟ واہ کیا بات ہے تمہاری منال! عرفان بھائی نے تالی بجا کر اس کا طنز کیا تھا، پھر پلٹ کر وہ ابو سے بولے، ابو بہت نادر خیالات ہیں آپ کی چھوٹی بیٹی کے۔ دائم جیسا ویل ایجوکیٹڈ بندہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ چکا ہے، کہہ رہا تھا کہ آج تک اس نے کسی دوسری لڑکی کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی۔ امریکہ جیسے آزاد اور ترقی یافتہ ملک میں رہ کر بھی وہ عورت کی شخصی آزادی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا مشرق کی بیٹی کی اس منہ زبانی گفتگو سے۔ ابو کسی کی منگیتر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہلائے گا کہ میں ہسپتال صرف دائم کو دیکھنے کی خاطر آئی ہوں، ورنہ دوسروں سے بات کرنا تو مجبوری ہے۔ بولیے ابو، کیا ایسی بات کسی کو کہہ دینا آسان ہے؟ لیکن ایسے آگ لگاتے جملوں کو سننے کے بعد سامنے والا کیا ری ایکٹ کرے گا؟ آپ کی بیٹی یہ حقیقت جان کر بھی جاننا نہیں چاہتی۔ آج جب میں دائم کے کمرے میں گیا تو سندس ایسے بلک کر رو رہی تھی جیسے کسی نے اسے زندہ جلا دیا ہو۔ ابو، منال نے صرف سندس سے نہیں بلکہ دائم سے بھی بہت زیادتی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 30 تاریخ کو ان کی شادی ہے، مگر آپ کی بیٹی اس سچائی سے نظریں چرائے اس لڑکے کی محبت کی ڈور پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یہ تک معلوم نہیں کہ کسی سے محبت چھین کر کبھی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ اسے بتائیے ابو کہ خواہش کرنے اور پانے کے درمیان کون سی آزمائش اور کون سے جوخم لکھے ہوتے ہیں۔ صرف منہ سے کہہ دینا یا دوسروں کو پریشان کرنا محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو دوسرے کی خوشی اور رضا پر مٹ جانے کا نام ہے۔ لیکن منال، آپ کی منال تو قابل داد ہے ابو۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ خود کو نہیں مٹا رہی ابو، وہ مٹا رہی ہے آپ کا نام، آپ کی عزت، مرتبہ اور سب سے بڑھ کر اس گھر کا تقدس۔ اسے اپنی نسوانیت یا اس کے وقار کا بھی خیال نہیں رہا۔ اسے یہ تک یاد نہیں کہ وہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، اور کوئی بھی شریف لڑکی اس طرح منہ در منہ ڈنکے کی چوٹ پر اعتراف محبت نہیں کرتی۔ عرفان بس کرو، چپ کر جاؤ۔ ابو نے یک لخ اپنا ہاتھ اٹھا کر کامتی آواز میں نہ ٹوکا۔ ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ شدت ضبط سے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش بھی اتر آئی تھی۔ پلیز بس کرو عرفان، میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتا، خدا کے لیے بس کرو۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھک گئے تو ارما پریشانی سے آگے بڑھی۔ ہائے ابو، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ حد درجہ خوف زدہ تھی۔ ابو کا بدن سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ادھر امی نے بھی با آواز بلند رونا شروع کر دیا تھا۔ ابو کی بگڑتی حالت کچھ اور خراب ہو چکی تھی۔ وہ دھپ سے اپنی کرسی پر بیٹھ کے ان کے پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ منال کی جھکی نظر زمین پر گڑ گئی اور وہ پتھرائی حالت کے ساتھ کسی بے جان مورتی کی طرح اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو کی نگاہ ایک پل کے لیے اس کی طرف اٹھی اور وہ اپنے اشک ضبط نہ کر سکے۔ ان کی آنکھیں پشیمانی کا دریا بہانے لگی، پھر امی کی طرف مڑ کر بولے، تم جانتی ہو خدیجہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت محنت اور ایمانداری سے روزی کمائی ہے۔ اس گھر میں ایک بھی لقمہ حرام کا نہیں آنے دیا، بلکہ ہر مقام پر اپنی عزت اور شرافت کو سب سے مقدم جانا۔ پھر بھی آج یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے خدیجہ؟ مجھے بتاؤ خدیجہ بیگم کہ وہ کون سی غلطی ہے جس کی سزا اس عمر میں ہم دونوں کو اس لڑکی کے کرموں کے بدلے بھگتنی پڑے گی۔ مجھے بتاؤ کہ اس بھول کا تدارک کیسے ممکن ہے جو دانستہ کی جا رہی ہے۔ بات کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔
امی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ابو کو روتا دیکھ کر انہوں نے اپنے آنچل سے منہ ڈھانپ لیا تھا۔ ان کی آنکھیں بن بادل برسات کا نمونہ پیش کرنے لگی۔ منال نے انہیں ان کے شوہر کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اب وہ کس منہ سے ان کا سامنا کرتی؟ ارما اور عرفان بھائی بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ابو کو دیکھ رہے تھے، اور ایک وہ تھی جو اب تک کسی بے جان گڑیا کی طرح اپنی جگہ ساکت تھی۔ اس کی جھکی نظریں زمین کی اتاہ گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کا دل ایک انجانی تپش سے بھسم ہو رہا تھا۔ منال، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب بیٹا؟ کس لیے کالک مل رہی ہو اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہروں پر؟ بیٹا، کیا قصور ہے ہمارا؟ کم از کم ہمیں اللہ کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل تو رہنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو چلنے دو۔ ان کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، انہیں عزت سے ان کے گھر بار کا کیا، وہ قیامت کے دن مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ منال، مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہرگز گوارا نہیں۔ اللہ کے واسطے روزے حشر کے لیے میرے لیے ان کا آسرا رہنے دو۔ مجھے ان خوش نصیبوں میں رہنے دو جو ان کی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بیٹا، اپنے بوڑھے والدین پر ترس کھاؤ۔ ان کی عزت کو، نیک نامی کو اور ان کی ساکھ میں کو یوں مٹی میں مت رولو، کیونکہ میں یہ سہ نہیں پاؤں گا بیٹا۔ اتنی بے عزتی مجھے بے موت مار دے گی۔ وہ بات جو آج دائم اور سندس تک محدود ہے، کل وہی بات اگر دنیا میں پھیل گئی تو میں بات کرتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ رونے لگے۔ وہ اپنی بات بھی پوری نہ کر سکے تھے، البتہ انہوں نے منال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر لی اور ایک بار پھر زور سے رو دیے۔ منال پر تو جیسے کوئی بجلی گری تھی۔ وہ بری طرح لرزی۔ تب اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے ابو کے پاس چلی آئی۔ ہاتھ بڑھا کر ان کا کاندھا پکڑا اور نم آواز سے بولی، ابو، مجھے معاف کر دیجیے۔ آج کے بعد آپ کو مجھ سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں دائم سے کبھی دوبارہ نہیں ملوں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ ابو نے بھیگی آنکھیں کھول کر منال کا چہرہ دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی کا واضح تاثر تھا۔ منال بے حساب شرمندہ ہوئی اور روتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں ابو کہ میرا کہا کوئی لفظ بھی اب قابل اعتبار نہیں رہا، مگر پھر بھی آپ مجھ پر بھروسہ کیجیے، میرا اعتبار کیجیے۔ ایسے ہزار منال آپ کی عزت پر قربان ہیں ابو۔ بے شک میں غلطی پر تھی، نہیں جانتی تھی کہ محبت کا احساس صرف ایک کانٹے کی چبھن کی طرح ہوتا ہے، جو چبھ کر بھی نکل جانے کے باوجود من میں ایسی کسک جگاتا ہے کہ جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ میں اس کسک کو بھول جانا چاہتی ہوں ابو۔ یہ سچ ہے کہ میں نے دائم کی خواہش ضرور کی، مگر میری یہ خواہش آپ کی عزت اور وقار سے بڑھ کر نہیں۔ میں شرمندہ ہوں ابو، میں غلطی کر بیٹھی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ میرا یقین کیجیے کہ ابو کہ اب وہ شخص میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آج کے بعد آپ میرے لبوں پر اس کا نام نہیں سنیں گے۔ یہ منال کا وعدہ ہے، اس بیٹی کا وعدہ ہے جسے آپ کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ میں آپ کی گناہ گار ہوں ابو، مجھے معاف کر دیجیے پلیز۔ عرفان بھائی نے آگے بڑھ کر ابو سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ان کی آنکھیں زاروں کی طرح بہہ رہی تھی۔ منال کے بالوں کو سہلاتے انہوں نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور بولے، تم بہت اچھی ہو منال، تم نے اپنی غلطی کو مانا، اب ابو بھی یقیناً تمہیں معاف کر دیں گے۔ نہیں عرفان بھائی، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے دائم کی نظروں میں آپ کو کس قدر شرمندہ کروایا۔ میں غلط ہوں بھائی، لیکن آپ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ منال، بس کر دو پلیز۔ جو شخص اپنی غلطی مان لے، یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے، پھر اسے معافی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اعتراف شرمندگی اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے اور معاف کرنے والے کے ظرف کا امتحان بھی ہے۔ ہم کم ظرف نہیں منال، میں نے بھی تمہیں معاف کیا اور دل سے معاف کیا۔ اور امی، آپ ہی ادھر آ جائیے۔ منال کو ابو کے ساتھ ساتھ آپ کی معافی کی بھی ضرورت ہے، ورنہ وہ سکھ سے جی نہ سکے گی۔ عرفان نے ماں کو روتا دیکھ کر انہیں بھی پکارا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ آئی۔ ابو نے منال کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور امی نے پاس آ کر منال کے شانے کو تھپکا، یوں جیسے اپنی خاموش معافی کا اعلان کر رہی ہوں۔ دوسری طرف ارما کی آنکھیں سمندر بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے گھر کا ہر فرد جذباتیت کی لپیٹ میں تھا۔ اتفاق تھا کہ آج رات بھی وہ پانی پینے آئی تھی، مگر امی کی دبی ہوئی آواز اس نے کمرے کے باہر اسے روکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ ابو کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کھلے دروازے سے امی کے ساتھ عرفان بھائی اور ابو کے سنجیدہ چہرے بہت صاف دکھائی دے رہے تھے۔
کچن کے ساتھ جڑے کھانے کے کمرے میں تھا۔ ابو کے کمرے کے آگے سے گزر کر ہی وہاں جایا جا سکتا تھا، لیکن امی کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز نے منال کے قدموں کو روک لیا تھا۔ عرفان، تمہاری دائم سے ہونے والی گفتگو کیا حمزہ کے علم میں بھی ہے؟ نہیں امی، حمزہ کے جانے کے بعد دائم نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھی۔ وہ بہت محتاط تھا اور اس نے منال کی شکایت بھی نہیں کی، بلکہ وہ اس کی جذباتیت اور ہٹ درمی کی بات کر رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو پریشان تھا۔ اسی نے مجھے کہا کہ ہم سب کو مل کر منال کو سمجھانا چاہیے، وہ جو کر رہی ہے وہ بہت غلط اور تکلیف دہ ہے۔ امی وہ سندس کی موجودگی میں یہ اقرار کر رہا تھا کہ اگر سندس اس کی محبت نہ ہوتی، اس کی منگتیں نہ ہوتی، تو شاید وہ میری خاطر منال کو اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں۔ اس کی شادی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہوگی، مگر چند دن بعد وہ شادی ہو کر رہے گی۔ پھر منال کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب نکلے گا اس کی اس جذباتیت کا امی؟ منال کی اسی جذباتیت کے تحت دائم سندس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سچ کہوں تو اسے اب خود سے زیادہ حمزہ کی فکر ہے۔ حمزہ نے اسے بتا دیا ہے کہ بہت جلد اس کی اور منال کی نسبت طے ہونے جا رہی ہے۔ حمزہ کہہ رہا تھا کہ لڑکی کی عزت بہت معنی رکھتی ہے۔ ہماری روایات اور معاشرتی تہذیب آج کے بدلتے دور کے باوجود کسی بھی لڑکی کو اتنی ضرورت نہیں دیتی کہ وہ محبت کے نام پر خود کو تماشا بنائے یا کسی شخص کو اپنا بنانے کا کھلے عام اعلان کر دے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں۔ اس منال سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں تھی، مگر اب وہ بھی فکر مند ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ منال کی حمزہ سے منگنی ہو جانے سے پہلے اس کا برین واش کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لڑکی اپنے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی کسی بڑی آزمائش میں ڈال سکتی ہے۔ ابو نے بھی فوراً عرفان بھائی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، دائم ٹھیک کہتا ہے عرفان، منال کی ذرا سی جذباتیت دو گھروں میں آگ لگا سکتی ہے۔ ہمیں مل کر اسے سنبھالنا ہوگا، لیکن عرفان، ہم پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ منال نے آج اپنی غلطی کو خود ہی مان لیا۔ وہ سمجھ چکی ہے کہ اس کی جذباتیت اس گھر کی تباہی کا سامان کر سکتی ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا منال کو، سمجھدار اور عزت دار گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود محبت کا خناس اس کے دماغ میں جانے کیسے گھس گیا۔ میں تو اس لڑکی کی جرت پر اب تک حیران ہوں۔ ارے جرت کیسی، یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اور لا کر دیجیے اسے میگزین اور رسالے، جانے کیا کیا خرافات لکھی ہوتی ہیں ان میں، پڑھ کر ذہن بھٹک جاتے ہیں۔ اور پھر رہی صحیح کسر اس ٹی وی نے پوری کر دی۔ غیر ملکی چینلز پر آنے والے ڈرامے دیکھ کر ہماری اس نئی نسل کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ میں کہتی ہوں بند کر دینا چاہیے اس ساری نشریات کو۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ کیا ٹی وی چینل بند کر دینے سے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں امی، یہ نیا دور ہے اور اس دور کے تقاضے بہت مختلف ہیں۔ آج کے بچوں کو سمجھانا ویسا نہیں رہا جیسے آپ کے زمانے میں تھا۔ آج کی نسل اپنے والدین کو سمجھاتی پھرتی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے امی۔ ارے آگ لگے اس زمانے کو، جہاں عزت دو کوڑی کی نہ رہے۔ ہمارے وقتوں میں گھر کی بہو بیٹی کو کونے کھدروں میں دبکی بیٹھی رہتی تھی۔ جہاں مرد گھر لوٹے وہاں ایسی خاموشی چھاتی تھی کہ مانو گھر پر کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر آج کی نسل کو دیکھو کہ انہیں ہاں کار سے فرصت کہاں۔ لڑکی تو لڑکی، لڑکے بھی اپنے بڑوں کا ادب لحاظ نہیں کرتے۔ بزرگوں کی موجودگی میں کسی کی پرواہ کیے بغیر ایسی خرافات بکتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ گلا گھونٹ دوں ان کم بختوں کا۔ مگر کیا کروں کہ سچ سے مفر کہاں، زمانہ واقعی بدل چکا ہے۔ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے امی نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابو کو اس سنجیدہ صورتحال پر ہنسی بھی آئی، پھر سنجیدگی سے بولے، خدیجہ تمہیں کاہے کا شکوہ ہے؟ تمہاری اولاد اس بدلتے زمانے کے باوجود ادب اور احترام کی قائل ہے۔ اب اپنے عرفان کو ہی لے لو، کتنا پریشان ہوا بیٹھا ہے گھر کی عزت کے لیے۔ بہن کی ذرا سی غلطی اس کی راتوں کی نیند حرام کر چکی ہے۔ منال کو راہ راست پر لانے والا در حقیقت تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ ارے بھگوان، زمانہ بدلا ضرور ہے، مگر آج بھی جن گھرانوں کے بزرگ اپنے بچوں کو ادب اور احترام سکھاتے ہیں نا، صحیح اور غلط کی پہچان کراتے ہیں، وہ بچے ان کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ والدین کی عزت اور گھر کا تقدس ان کے لیے تمام باتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ سچ کہا آپ نے عرفان کے ابو، ہمارے بچے بدلتے وقت کے باوجود سمجھداری سے سب کچھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بس یہ منال نے کچھ میرا دل کھٹا کر دیا ہے۔ جانے کیوں وہ پٹڑی سے اتر گئی، اچھی خاصی تو تھی، کاش اس نے وہ حرکت نہ کی ہوتی۔ خدیجہ بس بھی کر دو اس ٹاپک کو،
میرے روح کے اندر تک دھواں سا بھر جاتا ہے۔ منال کی حماقت کسی بڑے نقصان سے پہلے ہی ختم ہوگی، اور یہی بات ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے۔ ہماری بچی کی عزت محفوظ ہے، ورنہ اس کی نامعقول حرکتیں نہ جانے کیا نتیجہ لے کر آتی۔ کیا پتہ ہم آنے والے دنوں میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی رہتے یا نہیں۔ ابو کی بات کے بعد منال اور کچھ نہ سن سکی۔ وہ پانی پیے بغیر ہی اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ ارما دھلے کپڑوں کو تہہ کرنے میں مصروف تھی۔ منال کو بھاگتے قدموں سے واپس آتے اور جلدی سے بستر پر اوندا گرتے دیکھ کر وہ اپنا کام بھول بیٹھی۔ چند ثانیوں سے گھورتی رہی، پھر گھبرا کر بولی، منال کیا بات ہے، اتنا بھاگ کر کیوں آئی ہو کمرے میں؟ ارما پلیز، میرا بات کرنے کو بالکل دل نہیں جا رہا۔ لائٹ آف کر دو پلیز، میں سونا چاہتی ہوں۔ منال نے یہ کہہ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس کی بات پر ارما کچھ اور پریشان ہوگی اور کپڑوں کا ڈھیر چھوڑ کر وہ منال کے پاس چلی آئی۔ منال تم رو رہی ہو؟ نہیں تو۔ منال ادھر دیکھو میری طرف۔ ارما نے ہاتھ بڑھا کر زبردستی اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو منال کے رخسار بھیگ رہے تھے۔ منال کے آنسو دیکھ کر ارما کی جان نکل گئی۔ منال کیا ہوا، پلیز بتاؤ مجھے، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ارما، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ منال پھر رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نا مجھے پلیز، ہوا کیا ہے؟ ارما میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوا۔ منال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جو اس کے اشک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے کیے کو بھگت رہی ہوں ارما، جو زندگی میں مجھے بار بار بھگتنا پڑے گا۔ کیا مطلب منال، ہوا کیا ہے؟ اب میں تمہیں مطلب سمجھاؤں؟ میرا ذہن بند ہو چکا ہے ارما، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ میں نے وعدہ کیا ہے ابو سے کہ دوبارہ دائم کو پلٹ کر نہیں دیکھوں گی، مگر اب میرا دل کسی طور پر بھی اس وعدے کی پاسداری کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن ارما، جو باتیں میں ابھی ابو کے کمرے سے سن کر آ رہی ہوں نا، انہیں سننے کے بعد اگر دائم کی طرف مڑ کر دیکھوں تو سچ میں لعنت ہے مجھ پر۔ میں واقعی بہت بری ہوں ارما، میری وجہ سے گھر کا ہر فرد پریشان اور اداس ہے۔ اللہ کرے کہ میں مر ہی جاؤں۔ اس کی بات پر ارما کو لگا کہ جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ خدا نہ کرے منال، یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ بھلا کوئی خود کو اس طرح کوستا ہے؟ ہاں ارما، میں بد دعا دے رہی ہوں خود کو، مجھے مر جانا چاہیے ارما۔ محبت بندے کو اتنا ذلیل کر دیتی ہے، ایسا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ منال پلیز مجھے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے ارما؟ تو کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں کیا میں نے وہ سب جو اب مجھ سے سہا بھی نہیں جا رہا؟ شاید دائم سے اظہار محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایک ایسی غلطی جسے زندگی کے کسی پیج پر لکھا دیکھنا نہیں چاہتی۔ ارما، میں اپنی بھول کے ہر نقطے کو مٹا ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ دل کے کسی کورے کاغذ کی طرح صاف شفاف کر لوں، مگر کاش کہ میں ایسا کر سکتی ارما۔ ارما جانتی ہو کہ ابو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ امی کو شکر ادا کرنے کو کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ اس بات کو اہم مانتے ہیں کہ ان کی بچی کی عزت محفوظ ہے۔ انجانے کی کوئی بھول ان کی بیٹی کا دامن داغدار نہیں کر گئی۔ اف ارما، کیا میں ایسی کوئی بھول کر سکتی ہوں جو بھائی اور امی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے؟ کیا میں اتنی کرپٹ ہو سکتی ہوں ارما؟ اور منال پلیز سٹاپ اٹ یار، اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ۔ یہ کیسی فضول باتیں کیے جا رہی ہو تم، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا سوچتے ہوئے۔ ارما نے گھبرا کر اسے بے اختیار ڈانٹا تو منال کی اشک بازی مزید شدید ہو گئی۔ ہاں ارما، شرم آنی چاہیے مجھے، بلکہ مجھے تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ابو کے زہر میں ڈوبے الفاظ سننے کے بعد مجھ میں زندہ رہنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ اب میں ابو کا سامنا کبھی نہیں کر سکتی۔ اف خدایا، ایک لڑکی ہو کر میں نے یہ کیا حماقت کر ڈالی ہے ارما۔ اپنے جذبات میں الجھ کر اور دائم کی محبت کو پانے کے لیے کیا نہ کہہ آئی تھی اس لڑکے کو۔ اسے حاصل کرنے کے بہانے میں کیسے اچھوتے خواب دیکھ ڈالے، کیسے راستے اختیار کر لیے ہیں میں نے ارما۔ منال نے اٹھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اور ارما، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ ہاں، کیوں میرا ساتھ دیا تم نے؟ تم تو ایک سمجھدار لڑکی ہو نا، ہر اچھا برا تم مجھ سے بہتر سمجھتی ہو، پھر تم نے ارما، تم نے مجھے اس برے راستے پر جانے سے روکا کیوں نہیں؟ کیوں دیکھنے دیے مجھے دائم کے خواب؟ کیوں نہیں مجھے جگایا اس غفلت کی نیند سے؟ اس لیے منال کہ میں بھی پاگل ہو گئی تھی تمہارے ساتھ، تمہاری اس خطا میں بھی برابر کی شریک ہوں، شاید اس لیے تمہیں کچھ سمجھا نہیں پائی۔ یہ سچ ہے منال کہ خواب دیکھنا آسان ہے، کسی کی محبت پانے کے خواب سوتے میں نہیں جاگتی آنکھوں سے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی تعبیر ہمیں حقیقت سے روشناس کرتی ہے۔ جانتی ہو، خوش گمانی کے آئینے میں اپنا عکس اپنا نہیں لگتا، وہ ہمیں سراب کو پانے پر اکساتا ہے، جس کے حصول کی خواہش میں ہمارا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور یہی
اندھا پن ہم سے غلطیوں پر غلطیاں کرواتا ہے۔ شاید میں بھی تمہارے ساتھ اندھی ہوگی تھی منال۔ یہ طے ہے کہ ہم سے انجانے میں ایک بہت بڑا جرم ہو چکا ہے۔ ہم نے بیچارے دائم کی خوش باش زندگی میں آگ لگانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اپنی باتوں سے اسے اتنی ٹینشن دی کہ وہ بیچارہ حادثے کا بھی شکار ہو گیا۔ منال، یہ سچ ہے کہ ہم دونوں نے مل کر اسے مار ڈالنے کی کوشش کی، اور اگر وہ مر جاتا تو اوہ مائی گاڈ ارما، پھر تو ہم دونوں قاتل بن جاتے۔ دائم کا خون ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا۔ منال نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ کیا کر ڈالا ہم نے ارما؟ یہ سب ہم سے کیسے ہو گیا؟ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارما بھی اپنی جگہ شرمسار سی نظر چرائی کھڑی تھی۔ منال کے یوں تڑپنے پر وہ چند ثانیے چپ چاپ اسے گھورتی رہی اور پھر ہاتھ بڑھا کر دھیرے دھیرے اس کا سر سہلانے لگی۔ بھول جاؤ ان گزری باتوں کو منال۔ دائم اور اس محبت کو بھی بھول جاؤ جو تم نے اس سے انجانے میں کی اور اپنے جذبات سے اسے نقصان پہنچایا۔ اپنے دل کو مضبوط کر لو منال، کہ دل سے زیادہ مضبوط اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو کسی کے زخموں کا مداوا بھی کر ڈالتا ہے۔ اب تمہیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، اپنی چاہت کا رخ موڑنا ہوگا۔ سو منال، ابو سے وعدہ کیا ہے تم نے کہ تم ان کی عزت کا پاس رکھو گی اور ان کی اعلیٰ تربیت کا ثبوت دو گی، تو ثبوت دینا ہے تم نے منال۔ تم ایسا کرو کہ حمزہ سے شادی کر لو اور عزت سے اس کے گھر رخصت ہو جاؤ۔ یہی واحد حل ہے جو تمہارے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا منال، بات ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ میرا یقین کرو کہ دائم حمزہ کو تمہاری محبت کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ بہت سمجھدار ہے، وہ تمہاری ہر حماقت آسانی سے فراموش کر دے گا۔ امارا نے بتایا تھا نا کہ سارے لوگ دائم کے ٹھنڈے مزاج کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ ایک ذمہ دار اور میچور انسان ہے، وہ تمہارے جذبات کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ وہ حمزہ سے اپنی دوستی خراب کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ بس تمہیں بے خوف ہو کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، حمزہ سے تعلق جوڑنا ہوگا تمہیں منال۔ دیکھو، امی اور عرفان بھائی کو بھی یہی چاہتے ہیں، اور ادھر حمزہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ تم اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ وہ تمہیں چاہتا ہے منال، اور یاد رکھو کہ مرد کی چاہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ میرے نزدیک صرف وہی عورت زیادہ قسمت والی ہوتی ہے جسے پیار کرنے والا اور چاہنے والا شوہر ملے جو اس کی خوشی میں خوش رہے۔ تمہیں اور کیا چاہیے منال؟ حمزہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ یو جسٹ ٹرسٹ می منال، وہ تمہیں ہمیشہ عمر بھر خوش رکھے گا۔ بس دائم کو بھلا کر حمزہ کا ہاتھ تھام لو منال، کہ یہی سب کے لیے اچھا رہے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ارما، شاید یہی بہتر فیصلہ ہے۔ مجھے اپنی چاہت کا رخ موڑنا ہوگا۔ آج سے دائم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا، وہ کسی گزرے ہوئے کل کی صورت میں میرے ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن ایک بات اور ہے ارما، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں امی سے اس بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ ان سے تم خود بات کرنا پلیز۔ امی سے کہہ دینا کہ مجھے حمزہ سے اب شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جب چاہے میری انگلی میں اس کے نام کی انگوٹھی ڈال سکتی ہے۔ چلو شاباش، بالکل ٹھیک ہے، میں انہیں کہہ دوں گی، مگر پہلے ریلیکس ہو جاؤ، اپنے ان بہتے اشکوں کو سمیٹ لو ورنہ یہ تمہیں کمزور کر دیں گے منال، اور کمزوری انسان کے قدم اکھاڑ دیتی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں ارما، یہ آنسو اب میری کمزوری نہیں بنے گی، کبھی نہیں۔ دیٹس گڈ منال، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو وعدہ کرو مجھ سے کہ تم زندگی کے کسی موڑ پر پلٹ کر دائم کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی۔ تمہیں آنے والے وقت کے ہر لمحے میں حمزہ سے وفادار رہنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارما، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، میری پوری زندگی حمزہ کی رفاقت میں اور محبت میں بسر ہوگی، وہ بھی پوری صداقت اور ایمانداری سے۔ میرے اور حمزہ کے درمیان دائم کی یاد کبھی آڑ نہیں آئے گی۔ آج سے میں نے دائم کی محبت کا باب بند کر دیا اور اپنی زندگی سے ان تمام لمحات کو کھرچ ڈالا ہے جن میں دائم کی شمولیت کا احساس مجھے تڑپائے یا میری سوچ کو آلودہ کرے۔ تم فکر مت کرو ارما، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جو اس گھر کی عزت پر آنچ لائے۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ یو آر سو بریو منال، مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ فیصلہ پورے دل اور دماغ سے کیا ہوگا، اور اب تم اپنے الفاظ سے کبھی مکرو گے نہیں۔ مکرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ارما، میں حمزہ کے لیے ہاں کہہ رہی ہوں۔ تم میری رضامندی کے بارے میں امی کو بتا دینا۔ اس بار منال کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ وہ پلٹ کر ارما کی طرف دیکھے بغیر بستر پر لیٹ گئی۔ ارما کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا، مگر لب پر سکوت کی مہر لگا کر وہ بھی اپنے کام میں جت گئی تھی۔ کپڑوں کو تہہ لگانے کا کام کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگتی ہی جا رہی تھی۔ آج کل گھر میں سکون کا دورہ تھا۔ منال اور حمزہ کی منگنی کا معاملہ جب سے فائنل ہوا تھا، گھر کے سبھی افراد اپنی اپنی جگہ بے حد مطمئن اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔
خصوصاً ابو اور امی کا اطمینان دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ دونوں منگنی کی حتمی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ آج ہی حمزہ کے گھر والوں کو منگنی پر دیے جانے والے تحائف خریدنے کے لیے امی منال کے ہمراہ بازار گئی تھی۔ انہیں چیزوں کی سلیکشن میں منال کی پسند کا خصوصی خیال تھا۔ گو کہ عرفان بھائی نے حمزہ کو انگوٹھی دلانے کے لیے منع کیا تھا کہ اسے کسی طرح کی کوئی رنگ پسند نہیں، پھر بھی امی نے منال کی چوائس پر حمزہ کے لیے ایک خوبصورت سا گولڈ رنگ خرید لیا تھا۔ یہ ان کے نزدیک منگنی کا خاص شگن تھا۔ اس کے علاوہ حمزہ کے لیے ایک قیمتی گھڑی بھی خرید لائی تھی تاکہ حمزہ کی بات بھی رہ جائے۔ امی نے عرفان بھائی کو جب وہ رنگ دکھا کر رائے جاننا چاہی تو وہ چڑھ کر بولے، امی میں نے منع کیا تھا نا آپ کو کوئی بھی چیز ایسی خریدنے سے، مگر آپ بھی نہ اپنی بات کی پکی ہیں۔ دیکھ لیجئے گا حمزہ اس رنگ کو کبھی بھی نہیں پہنے گا۔ ارے بھائی حمزہ پہنے یا نہ پہنے یہ اس کی مرضی ہے نا، مگر منگنی کی رسم انگوٹھی سے پہنانے کا نام ہے، وہ نہ ہو تو رسم کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے گھڑی کے ساتھ ایک ادر رنگ خرید کر میں نے اپنی مرضی کر ڈالی ہے۔ امی کا جواب عرفان بھائی کے ہر گلے شکوے کا جواب تھا، سو وہ ہنس کر چپ ہو رہے تھے۔ اور اس دن بازار کی خاک چھانتے چھانتے وہ دونوں بری طرح تھک گئی تھی، سو کھانا کھاتے ہی منال اور امی سونے کے لیے چل دی، جبکہ ارما نے کچن کا کام سمیٹ کر خود بھی کمرے کی راہ لی تھی۔ پھر اس نے دوپٹہ لیا جس پر نازک سی بیل ٹانکے کا کام بھی ابھی باقی تھا۔ ارما نے منال کی چوائس پر منگنی کے لیے ایک خوبصورت کڑھائی والا سوٹ خریدا تھا۔ امی کو اس سوٹ کا دوپٹہ بہت خالی سے لگا، ان کی تاکید پر اب ارما اس پر کڑھائی کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کام میں گم تھی، اپنی سوچوں میں الجھی کھڑی تھی جب رات کے سناٹے میں سیل فون کی تیز آوازیں اسے بری طرح چونکا دیا۔ منال کی نیند خراب نہ ہو اسی ڈر سے اس نے فوری طور پر موبائل اٹھا کر ہیلو کہا تھا، مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز ارما کا دل دھڑکا گئی۔ کیسی ہو ارما؟ کیا مطلب کون ہے آپ؟ میں وہی ہوں جسے بھلائے دن ہو چکے ہیں۔ میں کوئی سمجھی نہیں، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ یار حد ہوگی، اتنی دیر سے بات کروں اور تم ہو کے ابھی تک اجنبی بنی بیٹھی ہو۔ دیکھیے آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے ایسے کسی بندے سے بات کرنے کا شوق نہیں جو بے وجہ بے تکلیفی کا اظہار کر رہا ہو۔ ارے اتنا ایٹیٹیوڈ تو مت دکھاؤ، اپنوں سے بے تکلیفی نہ ہو تو اپنائیت کس کام کی؟ میں ویسے بھی خاصا سوشل آدمی ہوں، یو نو۔ اس کی بات پہ ارما چڑھ گئی اور بولی، اوکے مسٹر سوشل، آخر کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ جس سے کرنی ہے میں اسی سے بات کر رہا ہوں مائی ڈیئر۔ کیا واقعی تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ سوری، میں نے نہیں پہچانا، رانگ نمبر۔ ارما نے یہ کہہ کر فون آف کر دیا، مگر اگلے ہی پل موبائل اس کا پھر سے بجنے لگا تھا۔ او گاڈ، واٹ دی ہیل از دس؟ ارما کو منال کی فکر تھی، سو اس نے دوبارہ کال پک کر لی۔ دیکھو ڈیانا ہیڈن، نخرے دکھانا بند کرو، میں ہوں شامیر۔ اس نے جواب میں فوراً تعارف کروایا تو ارما کی سٹی گم ہوگی۔ آپ کو نمبر کس نے دیا میرا؟ کسی نے نہیں دیا، بس یوں ہی ٹرائی کیا تھا۔ دل میں اب تک ایک شک سا تھا کہ اس دن مجھے 5 بار مس کال دینے والی لڑکی کہیں تم تو نہیں تھی۔ گو کہ تم انکار کر چکی ہو، مگر آج یہ انکار نہیں کر پاؤ گی ارما، کیونکہ تمہاری گھبراہٹ یہ بات واضح کر چکی ہے کہ تم مجھے جان چکی ہو اور بلا واسطہ یہ بھی مان چکی ہو کہ یہ نمبر تمہارا ہے۔ نہیں تو یہ میرا سیل فون نہیں شامیر صاحب، میری دوست کا ہے، میں نے بس یوں ہی ریسیو کر لیا تھا۔ وہ اب بھی اس سے احتیاط برت رہی تھی، جبکہ شامیر اس کی اس حماقت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ دس از ٹو مچ ارما، ذرا ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھنا، رات کے 11:46 ہیں اور اتنی رات گئی تم کسی دوست کا فون یوں ہی ریسیو کرنے کیوں بیٹھ گئی؟ کہ آج کل تم اس کی طرف رہنے کے لیے آئی ہو؟ شامیر کی بات پر ارما شرمندہ ہوئی اور جواب میں اسے ایک لفظ بھی کہا نہ جا سکا۔ بائی دا وے، جواب اچھا دیا تم نے میری ای میل کا، سوچا یہی تھا کہ جواب فوری دوں گا، مگر لگتا ہے کہ تم نے کمپیوٹر پر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ اتنے دن سے آن لائن نہیں تھی تو مجھے اس نمبر کا خیال آ گیا۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے جھانسا دیا مجھے اس نمبر کو اپنی دوست سے منسوب کر کے، مگر میرا خیال تھا کہ تمہاری وہ سہیلی منال کے علاوہ کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دن اور رات کی تخصیص کیے بغیر اس کے کمپیوٹر کو تم اپنا سمجھ کر یوز کرتی ہو۔ سو یہی خیال مجھے تمہارا پتہ دے گیا۔ چلو گھر کا پتہ نہ صحیح، سیل فون نمبر ہی صحیح، کم سے کم تم سے براہ راست بات تو ہو سکے گی اب۔ شامیر کی بات پر ارما کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ دیکھیے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی شامیر صاحب، برائے مہربانی آج کے بعد اس نمبر پر کال مت کیجیے گا، ورنہ… ارے ابھی فون بند مت کرنا ارما، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات سن لو، پھر بے شک کوئی بات مت کرنا۔ ارما کچھ دیر چپ رہنے کے بعد ہولے سے بولی، ٹھیک ہے کہیے کیا کہنا ہے آپ کو، میں صرف 2 منٹ دے سکتی ہوں آپ کو۔ او گاڈ ارما، صرف 2 منٹ؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا
کہ وہ دشمنی کے ساتھ صحیح دیکھتا تو ہے، ہم مطمئن ہیں کہ اس سے رابطہ تو ہے۔ جی آپ کا شعر اچھا ہے مگر میں داد نہیں دوں گی ورنہ 2 منٹ گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا ٹھیک ہے ظالم حسینہ، 2 منٹ تھام کے رکھو، میں اپنی کچھ کہہ سن لوں۔ وہ اس بات سنجیدہ ہو گیا تو ارما کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پوری توجہ سے اس کی بات سننے کی منتظر تھی۔ شامیر ہولے سے کھنکارا اور پھر ایک جذب سے بولا، ارما تم نے اپنی ای میل میں کہا کہ محبت دل والوں کا کام ہے، ان کا جنہیں محبت میں جینا مرنا آتا ہو، اور تم میری باتوں میں وہ تاثیر دیکھنا چاہتی ہو جو دل کو براہ راست متاثر کرے۔ الفاظ ایسے کہ بس دل میں اتر جائیں۔ تو یار ایک موقع دو نا پلیز، دل میں اترنے کا صرف ایک موقع دے دو۔ ارما کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ کانپتی آواز میں بولی، آپ بیکار کی باتیں مت کیجیے۔ اس دن وہ ساری بکواس منال نے لکھی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں وہ ای میل دراصل میری غیر موجودگی میں لکھی گئی تھی، ورنہ یقیناً میں اسے سینڈ کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ میری دوست نے اس میل کا متن بعد میں سنایا اور میں وہ سب سن کر بہت پریشان بھی ہوئی تھی۔ گھبرائی ہوئی سی ارما کا جھوٹا بیان اس کی اپنی پوزیشن کا دفاع کر رہا تھا۔ منال کی وجہ سے گھر میں ویسے ہی ٹینشن پھیلی تھی۔ خدا کر کے اس کا ٹاپک بند ہوا تھا اور اب محبت کا کشکول لے کر شاہمیر چلا آیا تھا۔ جسٹ فار انجوائمنٹ والا کھیل حد سے گزر رہا تھا۔ اگر ابو یا عرفان بھائی کو پتہ چل جاتا تو وہ ارما کو جان سے ہی مار ڈالتے۔ اس بار کسی معافی کی گنجائش نہیں تھی۔ منال کے بعد ارما کی معمولی غلطی بھی فوری طور پر پکڑی جاتی۔ اس نے اپنے طور پر شاہمیر کو الجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا جواب سن کر بہت خوبصورتی سے ہنسا تھا۔ نو وے ارما، یو ہیو ٹو گرو اپ۔ یار کچھ تو ہمت پکڑو، بچوں جیسی بات کر کے تم مجھے بہلا نہ سکو گی۔ وہ ای میل تم نے سینڈ کیا تمہاری دوست نے، ہر معاملے میں تم دونوں برابر کی شریک ہو، اور یہ بات تم ہی نے مجھے بتائی تھی، اس لیے وہ تمہاری اجازت اور مرضی کے بغیر اتنی ایموشنل ای میل میرے نام کبھی سینڈ نہیں کر سکتی۔ بہرحال اب اصل بات کی طرف آؤ۔ تمہیں میرے اظہار پر اعتراض ہے کہ دل کے جذبات کو میں نے کسی اچھی طرح بیان نہیں کیا۔ تمہاری خواہش تھی کہ جواب ایسا ہونا چاہیے کہ تاثیر دل کی گہرائی میں اتر جائے، اور اگر ایسا ہوا تو میری چاہت کے لیے تمہارا جواب مثبت ہوگا۔ اوکے مائی ڈیئر، آئی ایم ایٹ یور سروس۔ اب وہ تم سنو جس کے لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ دیکھیے شاہمیر، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، پلیز آپ خاموش رہو۔ ارما اب کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو، کیونکہ میں تمہارے دل کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہوں کسی تاثیر کی صورت میں، تاکہ کسی پس و پیش کے بغیر تمہارا جواب مثبت ٹھہرے۔ شامیر صاحب نہیں، رکیے، آپ پلیز میری بات سنیے۔ جسٹ کیپ کوائٹ سویٹ ہارٹ اینڈ لسن ٹو می۔ اس نے اتنی روانی سے اس کی بات قطع کی کہ ارما دھک دھک کرتے دل کے ساتھ لب سی کر رہ گئی۔ کچھ لمحے وقفے کے بعد شاہمیر نے گویا باضابطہ اظہار کا آغاز کیا۔ ارما کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جن کا طلسم نہ چاہ کر بھی دل کے اندر بس جاتا ہے۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں، تم چاہو یا نہ چاہو، پھر بھی ہمارے دل ایک تال پر دھڑکنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ تمہاری ساری باتوں کے جواب میں میرے پاس ایک بہت خوبصورت نظم ہے، اسے سن کر تم داد ضرور دینا۔ یہ مت کہنا کہ 2 منٹ گزر گئے۔ لیکن شاہمیر آپ میری بات سنیے۔ ارما نے اسے روکنے کی ایک اور کوشش کی، مگر شاہمیر نے اسے اس بار جھڑک دیا۔ ارما اب میری باری ہے، تمہیں میرا جواب سننا پڑے گا۔ مجھے تمہاری کسی حیل و حجت سے واسطہ نہیں، سمجھے تم؟ جواب میں وہ کچھ نہ بولی تو دونوں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر اگلے ہی پل شاہمیر کی بھاری خوبصورت آواز ایک نظم کو اس کی سماعت کی نظر کر رہی تھی۔ چلو ایک نظم کہتے ہیں، کسی کے نام لکھتے ہیں، مگر یہ سوچنا ہے اب کہ اس میں ذکر کس کا ہو، اور یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ جس پہ نظم لکھتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہے۔ ہمارے سارے جذبوں کو بس اسی کی ضرورت ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جو نظم لکھتے ہیں اسے تمہارے نام کرتے ہیں، تم ہی عنوان ہو اس کا، تمہارا ذکر ہے اس میں، تمہاری بات ہے اس میں، تمہاری ذات ہے اس میں۔ چلو ایک نظم لکھتے ہیں، تمہارے نام کرتے ہیں۔ ارما اس کی آواز میں گم ہو چکی تھی۔ وہ تو جیسا بولنا بھی بھول چکی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن اس کی رگ رگ میں ایک محشر بپا ہو چکا تھا۔ وہ جیسے بے بس کھڑی تھی۔ ادھر شامیر خاموش تھا، اور وہ یہ پل تھے کہ دونوں کے دل ایک تال پر دھڑک رہے تھے اور مسلسل دھڑک رہے تھے۔ ارما کو جیسے کپ کپی سی لگی، وہ گھبرا کر بول اٹھی،
آپ نہ جانے کیا بول رہے ہیں شامیر صاحب. میں نے کبھی بھی فار گاڈ سیک ارما میرے نام کے ساتھ یہ صاف وغیرہ مت لگاؤ. مجھے صرف میر کہہ کر پکارو گی تو مجھے اچھا لگے گا. اس نے دوبارہ اس کی بات قطع کی تو ارما کی پیشانی ننھی ننھی بوندوں سے جھلملا اٹھی. وہ بولی نام کچھ بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ارما پلیز میں نے کہا ہے نا کہ آج تم صرف سنو گی. تمہاری بار بار کی مداخلت مجھے بہت بری لگ رہی. مجھے اپنی ہر بات کے جواب میں تمہارا جواب ہر قیمت پر مثبت چاہیے. مجھ سے اس طرح بات مت کرو کہ کسی اجنبی سے بات کرنے کا گمان ہو. تمہارے رویے میں تمہارے برتاؤ میں ایک الجھن ہے ارما. تم میری کہی بات کے جواب میں اس طرح منہ موڑو گی تو یہ بے ایمانی ہوگی. اس طرح میں اپنی کوئی بھی بات دل کی گہرائی سے کہہ نہیں پاؤں گا. پلیز خود کو ٹینشن فری رکھو اور یاد رکھو کہ آئی لو یو اینڈ آئی لائک اے کریزی. میں اپنے جذبات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سارے راز و نیاز جنہیں کہنے کے لیے میں نے باقاعدہ ایک ایک لمحہ گنا ہے. میں تمہارے لیے اتنا پازیٹیو کیوں ہوں, کیوں تمہیں ہر پل سوچتا ہوں. خدا کی قسم میں نہیں جانتا. شاید آج کل زندگی ایک نئے رنگ کے ساتھ گزار رہی ہے. ہاں یہ سچ ہے ارما کہ میں بیک وقت ادھورا بھی ہوں اور مکمل بھی. اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں یہ بتاؤ مجھے تم, کیونکہ میری اس حالت زار کی ذمہ دار صرف تم ہو. میں آج تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ارما کہ تم دل کے نازک جذبات کو کسی منفرد پیرائے میں بیان کرنے پر اصرار مت کرو. مجھے الفاظ سے کھیلنا نہیں آتا اور نہ ہی میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جو پل بھر میں دل کو گھائل کر ڈالے, کیونکہ میرے نزدیک محبت کا موسم روح کے اندر اترتا ہے اور شاید روح کو زوال نہیں ہوتا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف اتنا کہوں گا, کون چاہے گا تمہیں میری طرح اب کسی سے نہ محبت کرنا. شامیر کا جذباتی لہجہ چاہتوں کی شدت سے بھیگ رہا تھا اور ارما کے وجود کو بھی پسینہ پسینہ کر چکا تھا. اس کے کان جو کچھ سن رہے تھے وہ دماغ کے بجائے دل کو سمجھ آ رہا تھا, اور وہ آگہی ایسی تھی کہ ارما خود کو سنبھالنے کی کوشش کے باوجود ناکام ہوتی جا رہی تھی. پل بھر میں وہ سناٹوں میں گھر چکی تھی. اس کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا. ایک عجیب کیفیت طاری تھی جو نشہ بن کر خمار جگا رہی تھی. اور تبھی ارما کو اپنا آپ اجنبی سے لگنے لگا. ارما نے گھبرا کر اپنا سیل فون بند کر دیا. اس کی نظر منال کی جانب اٹھی مگر وہ تو نیند میں گم تھی. اس نے سکون کا سانس لیا. اگر وہ منال کی نظروں میں آ جاتی تو اس کا پول فوراً کھل جاتا. شامیر کی محبت اس کی رگوں میں اتر چکی تھی. اس حقیقت سے انکار اب ارما کے لیے ممکن نہ رہا تھا. وہ خود سے شرمائی بیٹھی تھی اور اس کے گال بھی دہک رہے تھے. اس کی نگاہ یوں زمین پر ٹھہری تھی جیسے اب تک شامیر کی پرشوق نظر اس کا احاطہ کیے ہو. دل کی دھڑکن میں گونجتا جل ترنگ اس کے تن من میں سرشاری بھر رہا تھا اور وہ اپنی اس کیفیت پر حیران تھی. وہ دونوں اس وقت کھانے کے بعد عرفان بھائی کو چھیڑنے میں مصروف تھی اور بار بار انہیں شادی کے حوالے سے تانے دے رہی تھی. منال کی منگنی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھی. ارما عرفان بھائی کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی. پیالی ان کے سامنے رکھ کر بولی, بھیا چینی 2 چمچ ڈالوں یا 1؟ ڈال دو 2. وہ جانے کس خیال میں تھے. ارما نے 2 چمچ شکر بھر کر ان کی چائے میں ملا دی اور ابھی پیالی بھائی کے ہاتھ میں تھمائی بھی نہ تھی کہ ابو کچن کے دروازے سے جھانکتے نظر آئے. ارما کہاں ہو تم بیٹا؟ جی ابو خیریت؟ بیٹا تمہارے کمرے میں تمہارا موبائل کب سے بجے جا رہا ہے. تم یہاں مصروف اور وہاں اس موبائل کی آواز نے میری نیند اڑا دی ہے. ارے لڑکی رات کے اس پہر اپنے سیل فون کو آف کر دیا کرو بیٹا. وہ شدید اکتاہٹ کا شکار تھے اور ان کی بات سن کر ارما کا دل اچھل کر حلق میں اٹکا تھا. وہ چمچ جو کپ میں چینی ملانے کے لیے استعمال ہوا تھا ہاتھ سے چھوٹ کر بھیا کے سامنے پڑی پیالی میں کچھ اس طرح گرا کہ گرم چائے کے چھینٹے عرفان بھائی کی سفید شرٹ کو داغدار کر گئے. کھولتی چائے کا اچانک چھلک جانا انہیں بدحواس کر گیا اور وہ اس تیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھے کہ کپ میز پر الٹ گیا اور ساری کی ساری چائے سامنے بیٹھی منال کی گود میں جا گری. ہائے ہائے امی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ بری طرح چلائی اور برق رفتاری سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی. اس کی وہ حرکت کچن کے پورے فرش کو چائے سے رنگین کر گئی تھی. ارما کی بدحواسی نے منٹوں میں ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. وہ فرما کیا کرتے ہو یار, تم نے سب کے کپڑے خراب کر دیے. عرفان بھائی نے ایک کوفتے سے ڈانٹا لیکن وہ اپنے آپ میں کب تھی.
فون شاہمیر کا تھا اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر گھر کے دیگر افراد کے سامنے یہ بھید کھلنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ان سب سے سوری کہتی تیزی سے کمرے کی طرف بھاگ نکلی تھی۔ اس کا جانا اتنا افراتفری میں تھا کہ عرفان بھائی منال کی صورت تکنے لگی اور پوچھنے لگی اسے کیا ہوا؟ مجھے کیا پتا بھائی؟ دفعتاً ابو کی آواز نے انہیں ایک بار پھر چونکایا۔ عرفان بیٹے، وقت کیا ہوا ہے؟ ابو 1 بجنے کو ہے۔ 1؟ رات کے 1 بجے ارما کو کس نے فون کیا ہوگا بیٹا؟ فون؟ عرفان بھائی اور منال دونوں مڑ کر ابو کی طرف دیکھنے لگے اور ایک شک نے ان کے دل کے اندر سام کے پھن کی طرح سر اٹھایا تھا، جسے دونوں نے دبا دیا۔ ارما ایسی لڑکی نہیں تھی جو ان بدلتے حالات میں کوئی غلط قدم اٹھاتی۔ ابو، یقیناً کوئی رانگ نمبر ہوگا، رات کو اکثر ایسے رانگ کالز آ جاتی ہیں۔ ارما کو موبائل آف کر کے سونا چاہیے تھا۔ عرفان بھائی نے ابو کو تسلی دی تو وہ خود بھی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ بھی سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ میں بھی سو رہا تھا مگر موبائل کی تیز آواز نے میری ساری نیند خراب کر دی۔ ارما سے کہو کہ آج کے بعد اپنا سیل فون آف کر کے سویا کرے۔ انہوں نے منال کو تاکید کی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ پورا کچن چائے کے چھینٹوں سے بھر چکا تھا۔ منال کو کچن صاف کرتے کافی دیر ہو گئی۔ کچن دھو کر اس نے عرفان بھائی کے کھانے کے برتن اٹھا کر سنک میں رکھے اور رات زیادہ ہو جانے کے خیال سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ارما ابھی تک کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کی کھلتی مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلتی گلابی رنگ نے منال کو لمحوں میں تبدیلی کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ڈر کر سہم گئی کہ کیا ارما بھی کسی میں انوالو ہے؟ نہیں میرا اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ منال کو آتا دیکھ کر ارما نے فون پر نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ چاہ کر بھی کوئی لفظ نہ سن سکی۔ ارما نے اپنا موبائل آف کر دیا اور اب وہ بے وجہ بیڈ شیٹوں کی سلوٹوں کو مٹانے میں لگ چکی تھی۔ شاید یہ اس کی شعوری کوشش تھی کہ وہ منال کے کسی بھی سوال سے بچ سکے۔ منال کو لگا کہ وہ اسے چھپ رہی ہے۔ اس نے ارما کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑ لیا۔ ارما، تم کس سے بات کر رہی تھی اتنی رات گئے؟ شاہمیر سے۔ ارما کی آواز پست تھی لیکن اس کے جواب نے منال کے کانوں میں جیسے دھماکہ کیا تھا۔ شاہمیر سے؟ کیا اسے اپنا سیل نمبر دے دیا تم نے؟ نہیں، میں نے نہیں دیا۔ اچھا پھر کس نے دیا؟ ہاں، شاہمیر کو الہام ہونے لگا ہے کہ ارما کے پاس کون سا نمبر ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ بات تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ ہو آئی سی، اس کا مطلب ہے کہ تم اس کا سیل نمبر بھی جانتی ہو۔ ہاں ظاہر ہے، جب وہ فون کرے گا تو موبائل کی اسکرین پر اس کا نمبر بھی ضرور آئے گا نا منال، پھر ایسی بیتو کی بات پوچھنے کا فائدہ کیا؟ ارما، فائدہ تو تم اٹھا رہی ہو، مجھ سے نظر ملا کر بات کیوں نہیں کری تم؟ ہاں؟ منال اب اس کے مقابلہ آ کر ٹھہری تو ارما کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ میں تم سے کیوں نظر چراؤں گی؟ ہاں، اس لیے کہ تمہارے دل میں چور ہے ارما۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، شاہمیر کا فون تھا اور یہ بات میں تم سے کبھی نہیں چھپا سکتی منال، تم جانتی ہو۔ اچھا، چھپائے تو بہت کچھ ہے تم نے ارما، میں نہیں جانتی تھی کہ آج کل یہ کام بھی ہو رہا ہے، مجھے تو تم پر پہلے سے ہی شک تھا۔ شک؟ کیسا شک؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس شک کی بات کر رہی ہوں ارما، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ کھیل کھیلنے کے قواعد مختلف ہوتے ہیں اور یہ بات ہم دونوں میں طے شدہ ہے کہ ہمیں اس کھیل میں سنجیدہ نہیں ہونا۔ منال اسے بہت کچھ جتانے کی کوشش کر رہی تھی، ارما کے تو ہاتھ ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہاں تو منال، میں کب سنجیدہ ہو رہی ہوں؟ آئی نو اٹ از جسٹ فار انجوائمنٹ، ہے نا؟ وہ جھوٹ بولنے لگی تو منال کی گہری نظر اس کے چہرے پر پھیلی گلابی رنگت کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ صرف انجوائمنٹ ہے ہمارے لیے اور تمہیں یہ اہم بات بھولنی نہیں چاہیے، اوکے ارما؟ اس کا تنبیہی لہجہ ارما کو خبردار کر رہا تھا۔ ارما نے بے پرواہی دکھانے کو کندھے اچکائے اور شب بخیر کہتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ پلیز لائٹ آف کر دو منال، صبح تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ ہاں، صبح کالج تو جانا ہے مجھے۔ منال نے گہری سانس لے کر موڈ بدلنے کی کوشش کی مگر ایک بے کلی اس کے من کے اندر تک اتر گئی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر آ گئی۔ اس کا دل بے وجہ دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو اسے بے سکونی میں مبتلا کیے جا رہا تھا۔